وصلى الله وسلم على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریف اس پروردگار کی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کروڑا کروڑ درود و سلام سب نبیوں میں سب سے افضل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ أشكر لكم أولا ترحيبكم واجتماعكم في هذا المكان لنلتقي معا على مائدة لبيك يا رسول الله۔ سب سے پہلے میں آپ تمام جوانوں کا شکر گزار ہوں، اتنا شاندار آپ نے جو دل سے استقبال میرا کیا ہے، تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے بھی بڑا لطف آ رہا ہے اس دسترخوان پر جمع ہونے پر کہ جس کا نام ہے لبیک لبيك تعني سمعنا وأطعنا، اور لبیک کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کا فرمان سن لیا اور عمل کے لیے تیار ہیں۔ أسألكم أولا، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، كلمة لبيك تعني أنك تطيع هذا النبي فيما فرض الله عليك وفيما سنه لك۔ تو لبیک کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے لیے تیار ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور آپ کی جتنی سنتیں ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ الذي يقول لبيك ولا يصلي هذا كذب في قوله۔ اب اگر وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرے اور نماز نہ پڑھے تو وہ اپنے لبیک کے اس نعرے میں جھوٹا ہے۔ وحاشاكم أن يكون بينكم كذاب، اور مجھے پورا پتا ہے کہ اس پیاری جماعت میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا، أن الذي يقول شيئا ولا ينفذه لا يعتبر مؤمنا بمعنى الكلمة۔ اب اگر وہ کوئی بات کہتا ہے اور خود اس پر وہ عمل نہیں کرتا، وہ کیسا مومن ہے؟ المؤمن حق الإيمان هو الذي يؤدي الفرائض ويصلي السنن۔ تو مومن کامل تو وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی فرض نمازیں ادا کرے اور سرور کونین کی سنتوں پر بھی عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ أعظم قضية يحملها الإنسان إلى القبر الصلاة۔ قبر میں جو سب سے پہلا اور اہم سوال ہوگا وہ نماز کا ہے۔ أول قضية يمتحن فيها في القبر ينظر في صلاته، اور قبر کا جو پہلا امتحان اور پہلا سوال ہوگا وہ تعلق نماز سے ہے۔ إن جاء بها تامة فما بعده أهون منه۔ تو اگر اس نے جواب صحیح دے دیا اپنی نمازوں کا تو آگے کے سوالات میں پھر آسانی ہے۔ ومعلوم لديكم أن المذهب الحنفي تارك الصلاة يحبس ويضرب عليها عند كل وقت صلاة۔ اور احناف کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ جو نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کو قید میں ڈالا جائے اور اس کو مارا جائے یہاں تک کہ نمازی بنے۔ تعالوا لأفصل لكم هذه القضية فإنها من مهمات الإيمان۔ آئیے ہم اس موضوع کی طرف بات کرتے ہیں کیونکہ ایمان کے اہم کاموں میں سب سے اہم یہی ہے۔ روى الإمام البخاري في صحيحه
امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کیا، حديثا قدسيا قاله مولانا عز وجل. حدیث قدسی فرمان رب کا زبان مبارک مصطفیٰ کریم کی. فانتبهوا لأننا سنخرج هذه الليلة بثمرة للقائنا. تو غور سے سننا میری بات، کیونکہ آج کے اس ملاقات کے بعد آپ کو ایک عظیم انعام ملنے والا ہے. قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرمان مصطفیٰ حدیث قدسی کے بندے کو رب کا قرب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ اس فرض کو ادا کرے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. ما تفعل أي طاعة حتى تكون مصليا. تو تمہاری کوئی بھی فرما برداری اس وقت تک روا نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز کی ادائیگی نہ کر لو. فرض الوقت فرض عليك من الله. اور یہ جو وقت فرض کا متعین کیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. أولا السنة غير مطلوبة منك إلا إذا حافظت على أداء الفرائض. تو آپ اگر سنتوں کے پابند بنتے ہیں تو آپ سے سنتوں کا مطالبہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ آپ فرضوں کی ادائیگی نہیں کر دیتے. من أين أخذنا هذا الحكم؟ تو یہ حکم ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبة. تو ایک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے نماز فرض ادا کر دیے، مكتوبة، فرض نمازیں، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، یہ 5 وقت کی نمازیں، وصمت رمضان. اور میں نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے. رمضان فرض. رمضان کے روزے فرض ہیں. وأحللت الحلال. اور میں نے اللہ کے حلال کو حلال جانا. وحرمت الحرام. اور اس کے حرام کردہ کو میں نے حرام مانا. أدخل الجنة؟ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم. فرمایا بالکل. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے سب سے پہلے میں انہی باتوں پہ عمل کروں گا. فإن صليت المكتوبة وأديتها كما أمرت كنت من أهل الجنة. تو اگر تم نے فرض نمازیں ادا کر دی تو تم بھی اہل جنت ہو، لأنك أرضيت الله تعالى. کیونکہ تم نے اپنے اس عمل سے اپنے خدا کو راضی کر دیا. لكن الآيات القرآنية كلما ذكرت طاعة الله ذكرت بجانبها طاعة رسوله. تو قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جس میں رب کریم کی فرما برداری کا حکم ہے تو اسی کے ساتھ رب نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے حبیب کی بھی فرما برداری کرنی ہوگی. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. كلما جاء الأمر بطاعة الله أمرك بطاعة الرسول. اور جتنے بھی قرآن میں احکام نازل ہوئے اللہ کے حکم ماننے کے تو ساتھ میں اللہ نے اپنے حبیب کے حکم ماننے کا بھی فرما دیا. يعني أنك لا تكون عاشقا ومحبا للنبي إلا إذا صليت السنة. تو اس وقت تک
عاشق رسول کی مہر تمہیں نہیں لگ سکتی جب تک کہ فرض کے ساتھ سنتوں کو ادا نہ کر دو. يجب أن تعلم أن الحنفية يقولون تارك السنة يحرم من شفاعة النبي يوم القيامة. علماء احناف کے نزدیک سنتوں کا چھوڑنے والا حضور کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا. فصلاة السنة من متممات الصلاة. اپنی نمازوں کو اگر کامل کرنا چاہتے ہو تو اپنے فرضوں کے ساتھ سنتوں کو بھی ادا کرتے رہنا. تعرف أنه يوم القيامة إذا كنت ناقصا في الفرائض تأتي السنة فتتمم لك الفرض. کیا یہ مسئلہ تم جانتے ہو کہ اگر میدان محشر میں تمہارے فرضوں میں کمی ہوئی تو تمہاری سنتیں ان فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گی. سبحان اللہ. يعني أنت كأنك تضع رصيدا في البنك لتأخذ منه عند الحاجة. یہ تو ایسے ہی معاملہ ہو گیا کہ جیسے آپ نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا, جب حاجت پڑی پیسے وصول کر لیے. لكن البنك حرام ورصيدك عند الله من أحل الحلال. لیکن بینک سے ملنے والا جو پروفٹ سود وہ حرام ہے, لیکن خدا کی بارگاہ سے ملنے والا حلالی حلال ہے. سبحان اللہ. كلنا نسعى نحو رضا سيدنا رسول الله. اور ہم میں کا ہر ایک اس بات کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بس کسی طرح اپنے محبوب نبی کو راضی کر لیں. أنا أسألك, میں آپ سے پوچھتا ہوں, هل أنت تحب النبي؟ کیا آپ لوگ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں؟ الحمدللہ. انشاءاللہ. أنتم تحبون النبي؟ آپ لوگ محبت کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب سے؟ انشاءاللہ. طيب, أتعرف ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ آپ کو پتا ہے کیا فرمایا آپ کے محبوب آقا نے؟ روى الترمذي في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحبني فليستن بسنتي. ترمذی شریف نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو میری رضا نصیب ہو جائے تو میری سنتوں کو عمل کر کے اپنے محبوب کو راضی کر لے. سبحان اللہ. اتباعك للسنة دليل على أنك تحب النبي. اور سنتوں کو پابندی سے عمل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. سبحان شوفوا اللہ. القاعدة. دیکھو یہ قاعدہ, شوفوا القاعدة اس قاعدے کو سمجھیں, وانتبه غور کریں. أنك إن أحببت النبي دل ذلك على أن النبي يحبه. تو اگر آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو یقین کر لیں آپ کے نبی آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. من أين أتينا بهذا الحكم؟ یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ کہاں سے میں نے کہی؟ من القرآن. یہ قرآن سے ہے. قال تعالى يحبهم ويحبونه. کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان میں کامل کیا وہ خدا رسول سے محبت کرتے ہیں اور خدا رسول ان سے محبت کرتے ہیں. دليل على أنك إذا أحببت النبي أن النبي يحبك. القلوب
مع النبي عليه الصلاة والسلام شواهد. اور اگر آپ اپنے محبوب نبی سے محبت کرتے ہیں تو یقین کر لیں کہ وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سے، کیونکہ غلاموں کے دل تو آقا سے ہی ملتے ہیں. شوف النبي عليه الصلاة والسلام زار قبور البقيع. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بقیع شریف کی زیارت کی، تشریف لائے ودعا عندها، اور اہل بقیع کے لیے آپ نے دعا فرمائی. ثم التفت إلى أصحابه وقال، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے اپنے صحابہ کرام کی طرف اور ارشاد فرمایا، وشوقاه إلى إخواني، میرے دل کی بے قراری میرے چاہنے والوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، أنا مشتاق لإخواني. میرا دل بے قرار ہے میرے محبت کرنے والے بھائیوں کے لیے. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ تو کہا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے چاہنے والے نہیں؟ قال أنتم أصحابي فرمایا تم میرے صحابہ ہو، وإخواني الذين لم يأتوا من بعد. میرے چاہنے والے آئیں گے تمہارے بعد. اے صحابہ کی جماعت سن لو. سبحان اللہ. هل انتبهت أن النبي مشتاق إليك؟ کیا تمہیں اس فرمان سے نہیں پتا چلا کہ محبوب کتنے بے قرار ہیں تم لوگوں کے لیے؟ إخواني الذين لم يأتوا من بعد آمنوا بي ولم يروني. اور میرے چاہنے والے آئیں گے بعد میں مجھ پر ایمان بھی لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. سوف أسبقهم على الحوض لأسقيهم من نهر الكوثر. اور میں ہوں گا ان کے لیے پہلے سے حوض کوثر پر، اور پلاؤں گا انہیں جام کوثر اپنے دست مبارک سے. قال الصحابة وكيف تعرف إخوانك یا رسول اللہ صلی أنت اللہ علیہ لم وسلم، ترهم؟ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے جو بعد میں آئیں گے حالانکہ آپ نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو پہچانیں گے کیسے؟ كيف بيعرفك النبي؟ کیسے پہچانیں گے آپ کو حضور؟ كيف بيعرفك النبي؟ حضور کیسے پہچانیں گے آپ کو؟ كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ وہ کہنے لگے حضور آپ ان کو پہچانیں گے کیسے، آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. أتعرفون ماذا أجاب؟ آپ کو پتا ہے آپ کے محبوب آقا نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قال إني أعرفهم من آثار الوضوء. میں ان کو پہچانوں گا وضو کے آثار سے. وجوههم نور وأيديهم نور وأرجلهم نور. ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمکتے ہوں گے. هل عرفتم الآن أن الصلاة والوضوء سبب لك حتى في الشفاعة والسقيا من الحوض؟ اب پتا چلا کہ نماز، وضو جو تمہارے چہروں کو چمکائیں گے یہی حقیقت میں سبب بنیں گے سرکار کی شفاعت کا. الذي لا يصلي لن يعرفه رسول الله. جو نماز نہیں پڑھتا اسے رسول نہیں جانتے. الذي لا يتوضأ لا يعرفه رسول الله. جو وضو نہیں کرتا حضور اسے نہیں پہچانتے. هذه القضية الأولى ينبغي تقريرها أن الفرض مهم جدا. تو یہ اب آپ کو پہلا مسئلہ پتا چل گیا کہ نماز تمام مسئلوں میں سب سے پہلے ہے.
هلا إذا أديت الفرائض تقربت إلى الله. جب آپ نے فرضوں کو ادا کر لیا تو اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا. لكن هل تكتسب حب الله وحب رسوله؟ تو کیا آپ نے فرضوں کے ذریعے سے اللہ اور رسول دونوں کی محبت پالی؟ ضمنت الجنة، لكن هل يحبك الله؟ تو کیا آپ یہ سمجھنے لگے کہ جنت تو آپ کو مل گئی لیکن اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ النبي في حديث البخاري دلنا كيف يحبنا الله. تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک نے ہمیں بتایا راستہ کہ کیسے ہم اللہ کے محبوب بنے. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اور بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے. یہاں